اور دوسرا میرے خیال میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا انہیں ہوتا ہے کہ ہم خودداری بھی ہوتی ہے کہ ہم خود کام کر رہی ہیں، خود ارن کر رہی ہیں، تو شاید پھر یہ نہیں یہ چیز بھی ایک ایلیمنٹ ہے ایک، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم نا چیزیں بہت چینج ہو جاتی ہیں، بہت پریکٹیکل ہو جاتے ہو آپ، اور اب میں نے کہا نا آپ ذمہ داریوں میں بہت زیادہ ہو جاتے ہو، پھر آپ کی پرائورٹیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، چینج ہو جاتی ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ سپوز جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، کالج یونیورسٹی، کہ ہم نے جی شاپنگ بھی کرنی ہے، میچنگ بھی جیسے آپ کر رہے تھے کہ ہاں جی جیسا آپ نے شوز لینا ہے ویسے آپ نے ہر چیز لینی ہے. پھر اس کے بعد ڈے بائی ڈے جو ہے پھر آپ کی پرائورٹیز چینج ہو جاتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا کام امپورٹنٹ ہے، پھر کام کے بعد پھر آپ کہتے ہیں میری فیملی امپورٹنٹ ہے، اب بچے امپورٹنٹ ہیں، پھر ہمارے ڈفرینٹ کاز امپورٹنٹ ہیں. سو پھر آپ کی یہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ پیچھے کہیں چھوٹتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سو آپ ایک اس سٹیج پہ آ جاتے ہو جہاں پہ آپ کہتے ہو مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے شاید تھوڑا سا ٹائم ملے ریسٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہاں جی ہماری نارمل روٹین میں ہماری کوئی 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی تو مشکل سے نیند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو اس لیے تو وہ آف کورس چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے معاملات کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. سو ہم وہ 500 سے 5 لاکھ پہ آ جاتے ہیں. سو ہمارے نزدیک اب اس کی وہ نہیں ہوتی، بہن بھائیوں کا بھی وہ ہوتا ہے، بس صرف بچوں کی ہوتی ہے کہ ہاں بچوں کو تھوڑا بہت وہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ایکسائٹمنٹ ہے، بابا کے ساتھ جو ہے دادا نے آنا ہے، بابا کے ساتھ نماز کے لیے جانا ہے، دادا کے ساتھ جانا ہے، سویاں کھانی ہے. سو یہ چیز ہوتی ہے. لیکن وہ بھی بچے بھی آج کل کے اس طرح ہو گئے ہیں نا کہ ہاں جی پک اینڈ چوز بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت چوزی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ ساری چیزیں ہیں. پہلے تو ہم بچوں کو جس طرح ہمیں ہمارے پیرنٹس لگاتے تھے ہم لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے پیرنٹس نے کہنا تھا سٹ ڈاؤن تو ہم کہتے تھے سٹ ڈاؤن. آج ہم اپنے بچوں کو کہیں گے سٹ ڈاؤن تو کہیں گے نو مما پلیز کم آن. کیا بات ہے یار مما. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں، ہماری جو جنریشن ہے. یعنی جب ہم چھوٹے تھے تو جو بومرز تھے انہوں نے ہمیں دبا کے رکھا. اس وقت کلچر یہ تھا کہ والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا. ایگزیکٹلی. آج جو ہمارے بچے ہیں جین زی الفا، وہ میں کہتے ہیں آپ کو کیا پتا. ٹرو، ویری ٹرو. وہ تو کہتے ہیں ماما یہ دیکھیں، آپ کو گوگل سے نکال کے دیکھیں، ماما آپ کیا بات کر رہی ہیں ماما. ہمیں لگتا ہے، مجھے لگتا تھا کہ میں بہت 100 ٹائمز آگے ہوں، لیکن ہاں مجھے آج اپنے بیٹے سے جب میں ڈیبیٹ کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت پیچھے ہوں. ٹھیک ہے، میں بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہوں. بچے ہمارے بہت آگے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ ہمارے بچے آج اس طرح سوچتے ہیں کہ بہت سارے سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں. جن کے سوالوں کے جواب ہم خود ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تلاش کر رہے ہیں، ہمیں نہیں مل رہے. ٹھیک ہے، سو ہم ایک ٹائم تھا کہ ہم ایک پریکٹیکل لائف کی بجائے ہم سبجیکٹیو اور اس تک محدود تھے. بچے اس سے 100 ٹائمز آگے ہیں. بچے کہتے ہیں کہ ماما پریکٹیکل لائف میں یہ کیا ہو رہا ہے، آپ یہ کیا بات کر رہی ہیں، یہ آپ فلاں چیز کو دیکھیے نا، فلاں چیز. سو ہمیں ان کے جواب کیونکہ ہمارے پاس خود نہیں ہے، تو ہمارے پیرنٹس ہمیں جیسے کہتے تھے ہم کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے، صبر شکر کرتے تھے، صبر شکر کرتے تھے. بالکل ٹرو. تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی کیونکہ ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے، ٹک کے بیٹھنے والی نہیں تھے. بہت لکی ہیں اس دور کے حساب سے. بچے بھی آگے سے ایسے ہی ملے. تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ بھی دیکھیں ہر طرح کے تو ہوتی ہیں، فیملیز ہوتی ہیں. تو اس ٹائم پہ بھی ہمیں بڑا ویلیو ملی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، اور کافی لبرٹی ملی، انڈیپینڈنس بہت ملی. اور اس وقت ہم لوگوں نے اپنے ناز نخرے بھی اٹھوائے، اور ابھی بچوں کے بھی ویسے ہی اٹھا رہے ہیں. فرق کتنا ہے، یعنی جتنے ناز نخرے آپ کے اٹھائے گئے، آپ اپنے بچوں کو اس سے زیادہ ناز و نام سے پال رہی ہیں، اس سے زیادہ لبرٹی آپ نے دی ہوئی ہے. فرق میں آپ کو بتاتی ہوں، فرق یہاں پہ یہ ہے، یا انہوں نے لے لی ہوئی ہے آپ نے نہیں بھی دی، تو کیا بولوں. اب فرق یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمارے بچے جو ہے نا وہ تھوڑے سے وہ اب ایڈوانس ہیں، ایڈوانس بچے ہیں، اور ان کو پتہ ہونا، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. ان کو گیجٹس کا پتہ ہے، ان کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہے، اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں، انفارمیشن ہے ان کے پاس. ان کو مطلب میرے 7 ایئر بیٹے کو پتہ ہے کہ آج کل کہاں کہاں کانفلکٹس چل رہے ہیں. تو اب اس کو بیٹ کرنے کے لیے، اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میرے فادر نے ہمیشہ کہا ہے
کہ آپ نے اپنی اولاد سے 2 قدم آگے ہی رہنا ہے. جس دن آپ اس 2 قدم سے پیچھے رہ جائیں گے نا تو پھر آپ کا بچہ جو ہے وہ رول آؤٹ کرے گا, اور جو کہ اس ایج میں رول آؤٹ کرنا بچوں کا وہ مناسب بھی نہیں ہے, کیونکہ دے ہارڈلی نو کہ پتہ تو ہوتا ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ ہے, بیسک پتہ ہے, لیکن ایڈوانس چیزوں میں کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے وہ اتنی فور سائٹڈنیس نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے پڑھا تھا اے فار ایپل, اے فار اینٹ پڑھ لیا, اے فار ایروپلین پڑھ لیا. اب میں دیکھ رہی تھی میرے بچے جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے اے فار ایٹ لیسٹ 3 پیجز اور ایچ کنسسٹنگ آف لائک 3 or 4 چیزیں جو اے فار بن رہی تھیں. ایلیگیٹر ہو گیا, اس میں ایمبولینس ہو گیا, ایئرپورٹ ہو گیا, کافی چیزیں آ گئی. تو اب اس چیز کو بیٹ کرنے کے لیے اگر مجھے ایٹ لیسٹ 20 چیزیں نہیں پتہ نا تو میں اس کو آؤٹ بیٹ نہیں کر سکتی ہوں. تو وہ آپ کو اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے, آپ کو اپر ہینڈ رکھنے کے لیے اپنا وہ چیز اپنے آپ کو ایڈوانس, ایگزیکٹلی وہ آپ کو بھی تھورلی لرن کرنی ہوں گی چیزیں. نہیں, صورتحال یہ ہے, میرا 6-7 ایئرس کا بیٹا ہے, وہ آئی فون میں ہوتے ہیں نا ایپ ہوتا ہے سری, تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے دیکھیں ہم کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ 6-7 ایئرس کا بچہ وہ پوچھ رہا ہے, ہائی سری ڈو یو بلیو ان گاڈ. ٹھیک ہے, تو آج کل کے بچے بہت سوال اٹھاتے ہیں. ہم اپنے پیرنٹس سے نہیں پوچھتے تھے کہ رول آف لا کیا ہے, ہم اپنے پیرنٹس سے نہیں پوچھتے تھے کہ بھٹو صاحب کی حکومت کیوں گئی, بی بی صاحبہ کی حکومت کیوں گئی, ہم نہیں پوچھتے تھے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی, بٹ آج کا بچہ پوچھتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں, مثال کے طور پہ ہمارے والدین نے کہہ دیا کہ بھائی آج باہر نہیں جانا, مطلب گھومنے کے لیے جانا ہے, کھانا کھانے جانا ہے, تو دیٹس اٹ. ہم یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیوں, بٹ آج کل کے بچے پوچھتے ہیں کہ کیوں. آپ شریف تھے, ہاں, کہ کنوینس کریں, بتائیں ریزن کیا ہے. اگر تو آپ کا آرگومنٹ اسٹرانگ ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ بچے جو ہے وہ نہیں مانتے.